الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر ایک مختصر سا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کی کردار سازی میں اس کے ہم نشین کا بڑا ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ یعنی انسان جن لوگوں میں بیٹھتا ہے، جن لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرتا ہے، تو ان لوگوں کا رنگ، اس کی طبیعت، اس کی شخصیت، اس کے اخلاق و کردار میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً وہ اچھائی آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار میں بھی ضم ہوگی، اور اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ برائی آپ کی ذات کے اندر بھی آئے گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ کردار اخلاق کے اعتبار سے اچھے بنے اور آپ کا دل اور آپ کی طبیعت اعمال صالحہ کی طرف مائل ہو، دین اسلام کے احکامات کی بجا آوری کی طرف مائل ہو، تو پھر لازم ہے اور ضروری ہے کہ آپ نیک دوستوں کو تلاش کریں اور نیک لوگوں کے ساتھ آپ ہم نشینی اختیار کریں، اور برے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، کوئی بندہ ماں کے پیٹ سے چور پیدا نہیں ہوتا، یا ڈاکو بن کر پیدا نہیں ہوتا، یا شرابی بن کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اسے برے لوگوں کی صحبت ہی برا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اپنی صحبت کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر دوستی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ دوستی جس کی بنیاد دین تھی، وہ دوستی جو نیک لوگوں کے ساتھ تھی، وہ دوستی جو پرہیزگار لوگوں کے ساتھ تھی، جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ تھی، یہ دوستی قیامت کے دن ختم نہ ہوگی، بلکہ یہ دوستی کا رشتہ قیامت کے دن بھی قائم و دائم رہے گا، اور یہ کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا، اور بلکہ جو آپ کسی نیک بندے سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو وہ نیک بندہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت بھی کرے گا۔ معزز سامعین و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط ایک شخص ہے جو کہ ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دیا تو عقبہ بن ابی معیط یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ ابی بن خلف جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بڑا دباؤ ڈالا کہ تو نے کون سا دین اختیار کر لیا اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ ابی بن خلف کی باتوں میں آ کر عقبہ بن ابی معیط مرتد ہو گیا اور اس نے دین اسلام چھوڑ دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ قتل کر دیا جائے گا، اور غزوہ بدر میں ایسا ہی ہوا، یہ شخص مار دیا گیا۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو حضور پر ایمان لا کر مرتد ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ قیامت کے دن یہ ظالم شخص اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال کے چبا رہا ہو اور کہہ رہا ہوگا، کاش میں نے فلاں شخص کے ساتھ رشتہ قائم نہ کیا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے نصیحت آنے کے بعد گمراہ کر دیا، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مفہوماً میں نے ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو مرتد ہوا یہ قیامت کے دن نادم اور شرمندہ ہوگا کہ کاش میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی، حضور پر ایمان لایا ہوتا، اس پر قائم رہا ہوتا، اور میں نے اس گمراہ شخص کی بات کو نہ مانا ہوتا۔ معزز سامعین و حاضرین، اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرتے ہیں تو قیامت کے دن ایسے لوگ نادم اور شرمندہ ہوں گے، اور وہ یہی کہیں گے، کاش کہ ہم دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ہم نشینی اختیار کرتے اور تعلق قائم کرتے، کاش ہم برے لوگوں سے دور رہتے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برے ہم نشین سے بچو۔ معزز سامعین و حاضرین، یاد رکھ لیجئے آپ کا یا آپ کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو انہی لوگوں کا رنگ اور انہی لوگوں کا اثر جو ہے وہ آپ کی ذات میں اور آپ کے بچوں کی ذات میں آئے گا۔ یہ دنیاوی طور پر بھی نقصان دہ ہے اور اخروی طور پر بھی نقصان دہ ہے کہ آپ برے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کریں اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کو تلاش کریں، اچھے لوگوں کو تلاش کریں، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کریں، اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کریں تاکہ ان کی خوشبو، ان کا رنگ آپ کی شخصیت میں نمایاں ہو اور آپ ایک اچھی اور کامیاب اور بامقصد زندگی گزاریں، اور قیامت کے دن بھی پھر یہ دوستی آپ کے کام آئے کہ اللہ راضی ہو اور آپ کو نیک لوگوں کی شفاعت نصیب ہو۔ وما علیہ الا